ویری وارم ویلکم دس شو. میں ہوں کامران شاہد. لاہور جہاں سے ہم آپ سے مخاطب ہیں، ایک دفعہ پھر دہشت گردی کی لہر میں رہا. بیدیاں روڈ جو کینٹ اور ڈیفنس پاکستان کے کنٹونمنٹ کے ایریاز ہیں، سیکیور ایریاز ہیں، جہاں پہ بیرکس لگی ہوتی ہیں، جہاں ناکے لگے ہوتے ہیں، جہاں فوج اور پولیس اکٹھی کھڑی ہوتی ہے، جس کے پاس رینجرز ہیڈ کوارٹر بھی، جس کے پاس پولیس ٹریننگ سینٹر بھی ہے. وہاں پر خودکش حملہ ہوا، اور خودکش حملہ ہوا مردم شماری کی ٹیم کے اوپر. 4 فوجیوں سمیت سویلینز شہید ہوئے، 7 کے قریب اس کے اندر. اور اس سے چلتا ہے پتا کہ دہشت گردی ابھی بھی پاکستان میں ایک بہت بڑا ایشو ہے، اور لاہور جو ہے اس سے باہر نکل نہیں پا رہا. پرزور مذمت بھی اس کی، اور obviously اس سے ایک جو میسج گیا خوف کا. مردم شماری ابھی شروع ہوئی تھی، اور جو عام لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں ان کے لیے بھی چیلنجنگ سچویشن ہے. ناقدین یہ کہتے ہیں کہ پنجاب کا معاملہ، خاص طور پہ لاہور کا معاملہ سیکیورٹی کے حوالے اس لیے بڑا ناقص ہے کہ یہاں کی حکمران فیملی ہے، ان کے پاس ناجائز اسکارٹس اور ناجائز پولیس جو ہے وہ لگی ہوئی ہے، جس وجہ سے سیکیورٹی پہ اس طرح فوکس نہیں ہے جس طرح کہ ہونا چاہیے. آج کے پروگرام ویوز آپ کو ذرا لے کے چلیں گے سندھ کی صورتحال کی طرف. MQM نے بیسکلی وائٹ پیپر جاری کیا ہے، جس میں سارے کا سارا فوکس 2 چیزوں پر ہے: پیپلز پارٹی اور ان کی مبینہ کرپشن اور کرپا پروری. پیناما کو بھی 1 سال ہو گیا جس کا مدعا سارے کا سارا کرپشن کے ارد گرد گھومتا ہے. MQM کا وائٹ پیپر جو ہے اگر وہ صحیح ہے، وہ بھی سارے کا سارا کرپشن پہ ہے. تو اس ملک میں جو الیکشن ہونے جا رہا ہے وہ اس کا سب سے بڑا مدعا ہونے والا وہ کرپشن ہی ہوگا، جہاں تک اس وقت کی سچویشن چل رہی ہے پاکستان کی. آج جسٹس عظمت سعید جو تھے انہوں نے اورنج ٹرین کے اوپر سماعت کر رہے تھے، لیکن اس میں انہوں نے بتایا کہ پیناما کا فیصلہ جو ہے اس کے اندر وہ بڑے بری طرح گھرے ہوئے ہیں، اس کو لکھنے میں لگے ہوئے ہیں، جس سے اس بات کو تقویت ملتی ہے کہ ججز جو ہیں اس وقت اس معاملے کو کس سیریسلی طریقے سے لے رہے ہیں، اور وہ میٹر جو ہے کچھ عرصے ہمارے سامنے آنے والا ہے اسی منتھ کے اندر. ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد بات کریں گے کرپشن کے اوپر، جو کہ MQM بھی بات کر رہی ہے پیپلز پارٹی کو لے کر، جو PTI بھی بات کر رہی ہے PMLN کو لے کر، اور کرپشن کس حد تک اس ملک کا نیا الیکشن کا فوکل پوائنٹ ہوگا، الیکشن جو آنے والے الیکشن کا. ان تمام چیزوں ڈسکشن کریں گے ایک مختصر وقفے کے بعد. لاہور میں جیسا آپ کو میں نے بتایا ایک دفعہ پھر افسوسناک واقعہ ہوا جب بیدیاں روڈ جیسے علاقے کے اندر جو ہے خودکش حملہ آور آیا، اور اس نے جو ہے وہ 7 لوگوں کو شہید کیا، جن میں 4 فوجی جوان شامل تھے. مردم شماری کے لیے سب کچھ ہو رہا تھا. جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو ناقدین جو ہیں وہ حکومت پر سوال اٹھاتے ہیں، جیسے کہ ہمارے اخبار کے جو رپورٹر ہیں محمد حسن رضا، ان کی رپورٹ ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ شریف خاندان کی سیکیورٹی 8 سال میں 7 ارب 41 کروڑ 48 لاکھ روپے اس پہ خرچ ہوئے. تو عام شہری پھر سوال کرتے ہیں کہ ان کی سیکیورٹی کے لیے حکمرانوں نے کیا کیا اتنی زیادہ سیکیورٹی لینے کے بعد. اور اگر میں آپ کو ڈیٹیل بتانا شروع کروں تو آپ کو چلے گا بچہ جو ہے حکمران فیملی کا پنجاب میں خاص طور پہ، اس کو اسکارٹ اور سیکیورٹیز ملی ہوئی ہیں. نبیل قبول صاحب میرے ساتھ موجود ہے، علی محمد خان صاحب موجود ہیں، ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب موجود ہیں. نبیل قبول صاحب، یہ آج جو لاہور میں واقعہ ہوا اس کو ہم کس طرح بیان کر سکتے ہیں کہ اب دہشت گردی کنٹرول سے باہر ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ پنجاب حکومت کی ترجیحات اگر چینج ہوں تو شاید مزید سیکیور ہو سکتا ہے لاہور اور دوسرے شہر کے علاقے صوبے کے؟ دیکھیں کامران، میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے مہینے جو اتنی بڑی دہشت گردی ہوئی لاہور میں، جس میں DIG اور SSP ایک شہید ہوئے، اس کے بعد بھی مجھے کوئی چینج نظر نہیں آئی پالیسی میں صوبائی حکومت کی یا فیڈرل گورنمنٹ کی. جو کچھ سیکیورٹی ہمیں اگر کوئی دے رہی ہے تو وہ پاکستان کی جو ہے فوج یا پاکستان کی جو رینجرز ہے یا آرمی ہے وہ دے رہی ہے، لیکن وہ بارڈر چھوڑ کے شہروں میں تو نہیں آ سکتے. اس لیے رینجرز کو کہا گیا کہ آپ پنجاب میں آپریشن شروع کریں، لیکن وہ آپریشن کہیں نظر نہیں آیا. آپریشن ابھی تک شروع نہیں ہوا ہے. سب سے پہلے میں یہ سوال کروں گا مسلم لیگ نون کے جو منسٹر بیٹھے ہیں کہ ابھی تک کیا وجہ ہے کہ آپریشن جو ہے وہ شروع نہیں ہوا ہے پنجاب میں. اور یہ جو واقعہ آج ہوا ہے اس سے بہت شدید میں سمجھتا ہوں کہ اس میں غم ہے ہم سب کو کہ اس میں ہمارے فوجی جوان جو ہیں وہ شہر میں گورنمنٹ کا ہاتھ بٹانے کے لیے سینسس کے ٹیم کے ساتھ گئے ہیں اور ان کو شہید کیا گیا. سویلین شہید ہوئے ہیں، ہلاک ہوئے ہیں. تو گورنمنٹ تو دیکھیں بے بس ہے. میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ آرٹیکل 245 لگا دیا جائے لاہور میں خصوصاً اور پنجاب کے سدرن پارٹس میں جہاں پر یہ ٹیررسٹ گینگز ہے، اور باقاعدہ
ان کے ہیڈ کوارٹرز ابھی تک موجود ہیں، جو خود صوبائی حکومت ان کو پالتی تھی پہلے اور پھر ان کو بعد میں مروا دیتی تھی، تو ان کے ابھی تک جو ہیڈ کوارٹرز وہیں پر ہے، انہی کے گھروں کے پاس، یہی جو ان کا جو بیس کیمپ ہے وہ لاہور کے ارد گرد میں ہے، تو ان کو سب پتہ ہے۔ لیکن مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ دیکھیں آپ پنجاب کی حکومت سے کوئی توقع تو کر نہیں سکتے، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا آپ کو کہ مردم شماری کو روکنے کے لیے بھی سازش ہو رہی ہے، اور وہ سازش وفاقی حکومت کر رہی ہے۔ مردم شماری کو روکنے کی سازش دو جگہوں پہ تو زیادہ ہو رہی ہے، ایک تو پنجاب میں اس لیے یہ بلاسٹ تو انہوں نے نہیں کروایا پنجاب نہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کروایا ہے، میں نہیں کہہ رہا انہوں نے کروایا، لیکن میں آپ کو یہ، آپ جب بلاسٹ سے اب نکلتے ہیں باہر تو مردم شماری پہ آتے ہیں کہ کیوں پولیو کے جو ورکرز ہیں اس پہ اٹیک کیوں ہوتا ہے، اس کی بھی ایک ریزن ہے، وہ بتاتے ہیں کہ جی یہ جتنے بھی دہشت گرد ہیں وہ نہیں چاہتے ہیں پولیو کے، جو کام جس کام میں ہمارے فوجی اہلکار شامل ہوتے ہیں اس کام کے اوپر اس پہ دہشت گردی کیوں ہوتی ہے؟ مردم شماری فوج اسسٹ کر رہی ہے گورنمنٹ کو، اس کی ریزن یہ ہے کہ پنجاب میں اگر صحیح مردم شماری ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب صدرن پنجاب ہے اور جو سینٹرل پنجاب ہے اس کے ووٹ میں بڑا فرق آ جائے گا، جو حکمران نہیں چاہتے، کیونکہ صدرن پنجاب میں ان کے ووٹ بینک ہے نہیں۔ اچھا، صدرن پنجاب ان کے حق میں نہیں ہے مسلم لیگ نون کے۔ اسی طرح کراچی کے اندر بھی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کے اندر بھی پرائم منسٹر صاحب بار بار جو کراچی میں آ رہے ہیں، جو کہ انہوں نے ایک کوشش کی، ناکام کوشش کہ کراچی سندھ میں آ کر وہ انٹری مار سکے، لیکن اس میں بھی وہ ناکام ہوئے، تو مردم شماری میں بھی داندلی ہو رہی ہے۔ نبیل صاحب یہ پوائنٹ آپ کا آ گیا، بہرحال ہمیں آپ گئے رینج آپریشن نظر نہیں آ رہا، فوج ہر جگہ پہ آ رہی ہے، حکومت ناکام نظر آ رہی ہے، اور آپ نے یہ بات کہی کہ مردم شماری پہ کانسپیریسی، میں آؤں گا ضرور طارق فضل صاحب کے پاس، لیکن ایک اور اپوزیشن کا ویو لے لو۔ علی محمد خان صاحب آپ ایگری کر رہے ہیں نبیل قبول صاحب کی اس بات سے جو لاہور میں آج واقعہ ہوا اس کو اگر جوڑ کے، اور یا آپ سمجھتے ہیں نہیں حکومت اپنی ایفرٹ کر رہی ہے اور یہ بلا وجہ کے الزامات ہے کہ شریف خاندان کی سیکیورٹی اتنی بڑھ گئی ہے، سیکیورٹی تو ان کی ضرورت ہے، یہ فضول کا آرگومنٹ ہے، اور یا یہ کہ رینجر آپریشن نظر آ رہا ہے آپ کو؟ واٹس یور ٹیک علی صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کامران شاہد صاحب، ہم سب کے دل آج پھر دکھی ہیں، اور لاہور میں جو واقعہ ہوا ہے ہم سب سب نے اس کی بھرپور مذمت بھی کی ہے، لیکن ساتھ ساتھ جب ہم سوال اٹھاتے ہیں تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ خدا نخواستہ نیت پہ شک ہے کہ دہشت گردوں سے ہم میں سے کوئی بھی ملا ہوا نہیں ہے، نہ نبیل قبول صاحب کی جماعت، نہ اپنا طارق صاحب کی، اور نہ ہماری، لیکن جب کس کی حکومت ہو اس پہ سوال اٹھتے ہیں۔ پہلی بات جو آپ نے سوال کیا ہے، ہم نے اس میں سے کبھی بھی اور کسی نے بھی شاید کبھی یہ بات نہیں کی کہ آپ سیکیورٹی نہ دیں وزیر اعظم کو، وزیر اعلیٰ کو، یا ان کے فیملی ممبرز میں سے کسی کو اگر کوئی تھریٹ ہے تو، لیکن سیکیورٹی میں اور ایکسٹراویگنس میں کامران شاہد صاحب فرق ہے، ضروری سیکیورٹی میں اور ایکسٹراویگنس میں فرق ہے، تو ایکسٹراویگنس نہیں ہونی چاہیے، جہاں آپ کی 3-4 گاڑیوں سے کام بنتا ہے اور وہاں پہ 40-50 گاڑیاں جا رہی ہوں، وہ نہیں ہونا چاہیے، تو اس پہ ہمیشہ بات اٹھتی ہے۔ دوسرا، میرے سامنے یہ کمپیوٹر میں نیشنل ایکشن پلان کے 20 پوائنٹ ہیں کامران بھائی جناب، اس میں وہی پرانی وہ کیا کہتے ہیں، ہمارے پشتوں میں کہتے ہیں کہ وہ مغا زوڑ امام اور زوڑی تراوی، وہی پرانی بات ہے، اس پہ عمل نہیں ہے۔ دیکھیں یہ پوائنٹ نمبر 15 ہے، زیرو ٹالرنس فار ملیٹنسی ان پنجاب، تو کہاں ہے؟ رینجر آپریشن کو آپ ان کو کیوں الاؤنس نہیں دے رہے؟ آپ کیوں الاؤ نہیں کرے کہ وہاں پہ؟ دیکھیں آپ کی حکومت سے رینجرز کو کیا تھریٹ ہے؟ اگر ہم دہشت گرد نہیں ہیں، دہشت گردوں کے سہولت کار نہیں ہیں، تو رینجرز یا فوج تو دہشت گردوں کے خلاف جائے گی۔ پھر یہاں پہ ایک سوال اٹھتا ہے تمام سیویلین لیڈرشپ پہ کہ جب ملٹری کورٹس پہ آپ نے 2 درجن تو آپ نے کامران صاحب پروگرام کیے ہیں، اور میں نے پتہ نہیں میں نے کتنا حصہ لیا ہے، جیسی ملٹری کورٹس بنی ہیں اس کے بعد جو ہے ہر طرف خاموشی ہے، نیشنل ایکشن پلان کا کوئی ذکر نہیں، کوئی، میں سمجھتا ہوں ہم پولیٹیشنز کو یہ سوال اٹھاتے رہنا چاہیے اپنے اپنے فورم پہ، قومی، صوبائی اور سینٹ میں، کہ بھئی یہ جو 20 پوائنٹس ہیں اس پہ ڈسکشن ہو، کیوں اس کو سیریس نہیں لیا جا رہا؟ آپ مجھے یہ بتائیں، ملٹری کورٹس کو منظور ہوئے بھی شاید 2 ہفتوں سے تو زیادہ ہو گئے ہیں، کیا دہشت گردی کے خلاف جنگ جو ہے میاں صاحب کی پرائیورٹی نمبر 1 آج ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں، دیکھیں اپنے ملک کو محفوظ کریں۔ یہ جو آپ نے پکچرز دیکھے ہوں گے جو فوجی وہاں پہ اور جو عام سیویلینز کی جو آپ نے پکچرز دیکھی ہیں جو حادثے کے بعد کی ہیں، یار انسان کا دل دکھتا ہے کہ یہ کس کے گھر ہیں۔ آج بعزت قوم میں آپ کو ایک بات بتاؤں،
پوری پاکستانی قوم کو اس کا دکھ ہے، لیکن آخر میں مجھے 10 سیکنڈ دے دیں. لیکن میں ایک سوال پوری پاکستانی قوم کے سامنے رکھتا ہوں، کیا ہمیں عادت نہیں ہو گئی ان حادثوں کی؟ آج ہمیں دکھ تب ہوتا ہے جب ہمارے اپنے گھر کا کوئی مارا جائے یا ہمارا کوئی رشتہ دار شہید ہو. یہ جو مر رہے ہیں کامران شاہد صاحب، یہ ہمارے ہی بدن کے حصے ہیں، اس کا درد ہم محسوس کریں اور اپنی پرائورٹیز ٹھیک کریں. رائٹ، یہ بالکل آپ نے بجا فرمایا، لیکن اس میں ایک بات میں ایڈ کر دوں. آپ کہہ رہے تھے کہ نواز شریف صاحب کی پرائورٹی دہشت گردی کے خلاف جنگ نہیں، بالکل ہوگی، لیکن اور ہو سکتی تھی اگر آپ لوگ یہ پٹیشنیں وغیرہ فائل نہ کرتے. جو پیناما کا چکر چلا، یہ دھرنے ہوئے، obviously جب آپ حکومت کو ہر وقت تھریٹ ہی دیتے رہیں گے اور سڑکوں پہ نکل آئیں گے تو گورنمنٹ پہلے اپنی آپ کو بچائے گی یا دہشت گردی یا دوسری چیزوں. یہ تو میں ویسے ضمن ایک بات کہہ دی. طارق فضل چودھری صاحب، 2 پینلسٹ جو ہیں میرے 2 پارٹیز کے، وہ اس بات پہ متفق ہیں کہ آپ رینجرز کو پنجاب میں ملیٹنسی روکنے کے لیے، دہشت گردی روکنے کے لیے فری ہینڈ نہیں دے رہے، اور جب کیونکہ آپ نہیں دے رہے تو اس وجہ سے یہ لاہور جیسے حادثے ہوتے جا رہے ہیں، آپ کیوں نہیں دے رہے؟ اور دوسرا اس کو بھی کمنٹ کر دیجئے، گبول صاحب نے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ اٹھایا کہ آپ ویسے ہی کانسپریسی کرتے ہیں، مردم شماری ہو ہی نہ، تاکہ ساؤتھ پنجاب اور سینٹرل پنجاب کا رزلٹ سامنے نہ آ جائے، اصل رزلٹ جو آپ کے خلاف جاتا ہے آپ کی پارٹی کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کامران صاحب، گبول صاحب میرے 5 سال میرے کولیگ رہے ہیں پارلیمنٹ میں، بڑے اچھے انسان ہیں، لیکن آپ یقین کریں یہ پروگرام کی ریکارڈنگ جب وہ خود بھی دیکھیں گے تو انہیں خود سمجھ آئے گی، بلکہ خود نہیں سمجھ آئے گی کہ انہوں نے کیا بات کی ہے، اس کا کیا کوئی سیاق و سباق ہے، اس سے کیا وہ مطلب دینا چاہ رہے ہیں، کیا وہ قوم کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. سب سے پہلے انہوں نے یہ فرمایا کہ جناب جو حکومت ہے وہ بے بس نظر آ رہی ہے. دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ جب حکومت کی آپ بات کرتے ہیں تو بہت سارے حکومت کے ایسے کام ہوتے ہیں جن کے اوپر اپوزیشن کا کام ہے تنقید کرنا، وہ تنقید کرتے ہیں، ہم سنتے ہیں، بڑے تحمل سے سنتے ہیں، ان کی جو اچھی باتیں ہوتے ہیں انہیں پک اپ بھی کرتے ہیں، ہمارے اندر جو خامیاں ہوتے ہیں دور کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. لیکن جہاں پہ جب ایک پوری قوم ایک ایسے مسئلے میں ہے جہاں پہ جیسا کہ ابھی علی محمد خان نے کہا کہ جان کی تن من دھن کی بازی لگی ہوئی ہے، ہماری لا انفورسنگ ایجنسیز لڑ رہی ہیں، ہمارے جوان شہید ہو گئے ہیں، عوام قربانیاں دے رہے ہیں، پولیس ہر لیول کے اوپر قربانیاں دے رہے ہیں. وہاں پہ سمپل سی بات کیا دینا جناب کہ حکومت بے بس نظر آ رہی ہے. یہ بڑا ایک میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ایک افسوسناک جملہ ہے. دوسری بات یہ کہ یہ کہہ دینا جناب صوبائی حکومت پالتی رہی ہے دہشت گردوں کو. میرے بھائی میں اگر کراچی کی مثالیں دینے شروع کر دوں، آپ ایم کیو ایم میں بھی رہے، پیپلز پارٹی میں بھی رہے، دونوں کے دور کی مثالیں میں دینا شروع کر دوں کہ کراچی میں کیا آپ کرتے رہے اور کیا ہماری حکومت آنے کے بعد سدھارا گیا اور کتنے آپ وہاں پہ پال رہے تھے لوگوں کو. اور امن کمیٹیاں کی حفیظ کی نبیل گبول صاحب خود بھی بڑے ماشاءاللہ ایک سرخیل رہے ہیں. یہ باتیں ہمیں قوم کو نہ سکھانی ہے، نہ کہنی ہے، نہ اگر آپ نے اپوزیشن کا کردار ادا کرنا ہے ہماری ٹانگیں کھینچنی ہے. اور بہت سارے موضوعات ہیں، یہ حساس موضوعات ہوتے ہیں، ان کے اوپر لوگوں کے دل دکھی ہیں. اس کے اوپر جیسے دوبارہ میں علی محمد خان کی اس بات کو کہوں گا کہ یہ ہمارے جسم کے حصے ہیں. اچھا، رینجر آپریشن کے بارے میں بتا دیں کہ آپ اس کو فری ہینڈ نہیں دے رہے. برائے مہربانی یہ قوم کے لیے آپ کی بڑی خدمت ہوگی. جہاں تک رینجرز کی بات ہے، رینجرز نہ صوبہ سندھ کی ہے، نہ بلوچستان کی ہے، نہ KPK کی ہے، نہ پنجاب کی ہے. رینجرز وفاق کی ہے، پاکستان کی ہے. جہاں جہاں رینجرز کی ضرورت ہے رینجرز کام کر رہی ہے. میں اسلام آباد سے ہوں، اسلام آباد میں بھی رینجرز کام کر رہی ہے. آئیں میں آپ کو دنیا ٹی وی کے لوگوں کو بھیجیں، میں آپ کو لے کے چلتا ہوں کہ کہاں کہاں رینجرز نے اسلام آباد میں آپریشن کیے ہیں. پنجاب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کہاں کہاں آپریشن ہوئے ہیں. ایک بات بتائیے، یہ آپریشن کوئی صفائی مہم نہیں ہوتی. سر ایک میری بات، طارق صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، اسلام آباد میں ہو رہا ہوگا آپریشن، پنجاب کی بات کر رہے ہیں، لاہور میں بلاسٹ ہوا ہے. میں آخری بات یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو آپریشن ہوتے ہیں دہشت گردوں کے خلاف، یہ کوئی صفائی مہم کی طرح نہیں ہوتے کہ آپ جھاڑو کندھے پہ اٹھا کے گلیوں میں پھر رہے ہوں. یہ بڑے ڈیفرنٹ نوعیت کے آپریشنز ہوتے ہیں. طارق بھائی میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں، لوگوں کے لیے بتا دیں، اہل لاہور آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ یہ جگہ جو ہے بیدیاں روڈ کی، آپ بھی آئی تھنک واقف ہوں گے تھوڑے بہت لاہور سے، یہ بالکل کینٹ کے ساتھ ہے، DHA کے ساتھ ہے، یہ رینجرز ہاؤس کے ساتھ ہے، یہ پولیس کا جو مناور ٹریننگ سینٹر اس کے ساتھ ہے. یہ اس جگہ تک کس طرح سوسائڈ بامبر پہنچ گیا؟ یہ ہمیں کیا پیغام جا رہا ہے کہ ہماری سیکیورٹی ایجنسیز، ہماری پولیس ایجنسیز، ہماری IB، ہماری ایون ISI، یہ سب جو ہے یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں کیونکہ یہ سب آپ کے ماتحت ہے. اتنی اسٹریٹجک جگہ پہ جہاں پہ آ نہیں سکتا تلاشی کے بغیر، کس طرح چلا گیا مواد وہاں پہ؟ جی کامران صاحب جو آپ نے بات کی ہے جو جائز ہے، میں بالکل اسے مانتا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ بڑا ایک حساس علاقہ ہے اور ہر طرف سے جو آپ نے اس کے ویئر اباؤٹس بتائے ہیں میں خود اس علاقے سے واقف ہوں، یہ بالکل ایسا ہی ہے. لیکن جب دہشت گردوں نے حملہ پاکستان کے ان انسٹالیشنز پہ کیا جہاں تصور ہی نہیں ہے، آرمی انسٹالیشنز پہ کیا، نیول پہ کیا، ایئر فورس پہ کیا،
تو ظاہر ہے جب یہ پلان کرتے ہیں تو ایسے افسوسناک واقعات ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ اس کے متبادل بھی ایسی تدابیر اور ایسے اقدامات کیے جاتے ہیں تاکہ ان کے یہ مکروہ جو ان کے عزائم ہے انہیں خاک میں ملایا جائے۔ یہ ظاہر ایک سول آبادی ہے، لیکن بہرحال میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ سول آبادی تو ہے، لیکن اس کے آس پاس اتنی زیادہ ملٹری اور پولیس کی پریزنس ہے، اتنی زیادہ پریزنس ہے، ہم کوئی جو ہے وہ اٹ گیوز اے ویری رانگ میسج۔ سینسس ہو رہا ہے اس کے خلاف، یہ اس کے خلاف کو سازش ہو رہی ہے، یہ بھی بڑا افسوسناک ہے۔ آپ نے زیادہ ٹائم دیا ہے منسٹر صاحب کو، آپ نے منسٹر صاحب کو زیادہ ٹائم دیا، اس نے پورا لیلا مجنوں کی کہانی سنا دی، لیکن آپ کا سوال کا جواب نہیں دے سکے۔ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، قوم پوچھنا چاہ رہی ہے کہ بھائی رینجرز جو ہے، رینجرز کو آپ لوگوں نے جو ہے خود آپ لوگوں نے جس طرح سندھ کے اندر رینجرز کو بلایا، پنجاب گورنمنٹ نے جو ہے رینجرز کو سمن کیا ہے، ابھی تک رینجرز نے کام شروع کیوں نہیں کیا؟ کیا رکاوٹیں ہیں آپ لوگوں کی طرف سے؟ کامران شاید ایک بات میں بھی اگر آپ کی اجازت نہیں ملی ہے، رکاوٹ نہیں ہے، رینجرز پنجاب میں جہاں کی ضرورت ہے وہاں پہ کام کر رہی ہے۔ رینجرز کی آپریشن کا ہمیں پتا ہے کہ رینجرز نے کراچی میں جس طرح امن لے کر آیا ہے، 6 مہینے کے اندر کراچی کے اندر 70% امن رینجرز لے کر آئے جب ان کو فل اتھارٹی ملی۔ آپ لوگ کیوں نہیں اتھارٹی دے رہے ہیں؟ آپ لوگ چھوٹو گینگ کے لیے فوج کو بلاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے آپ لوگ جو ہے یہاں لاہور میں سینسٹیو ایریاز میں آپ حفاظت نہیں دے سکتے۔ آپ پنجاب اسمبلی کے سامنے ڈی آئی جی آپ کا مارا جاتا ہے، آپ کا کوئی پولیس نظر نہیں، آپ کی ساری پولیس جو ہے وہ شریف فیملی کی سیکیورٹی میں لگی ہوئی ہے، جتنے ماما بانجے پوتے نواسیاں سب کے ساتھ 40 موبائل ہیں۔ تو بھائی پولیس کو یا تو پھر ان کی سیکیورٹی کے لیے رکھ دو اور فوج کو بلا رہو۔ آرٹیکل 245 کے تحت آپ فوج کو بھی نہیں دے رہے ہیں۔ جو ہے وہ امن کراچی میں رینجرز لے کے آئے ہیں، اور آپ نے جب سے انہیں فل اختیار ملا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اپنے دور حکومت میں جب پیپلز پارٹی اقتدار میں تھی، مرکز میں بھی اور صوبے میں بھی، اس کا مطلب آپ نے رینجرز کو اختیار نہیں دیا، پولیٹیکل ول نہیں تھی۔ لیکن سر رزلٹ تو آیا نا رینجر آپریشن سے، اختیار دی نا۔ اچھا علی محمد خان صاحب کی بات اس لیے رزلٹ آیا ہے کہ ہماری حکومت نے انہیں سپورٹ کیا۔ نبیل بھائی آپ کا کمنٹ آ گیا، پولیٹیکل ول ہمارے سپورٹ میں آیا، کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ رزلٹ آیا ہے، رینجرز نہیں بدلی، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ رینجرز کو خیرات اس لیے نہیں دے رہے کہ یہ خود انوالڈ ہے، یہ خود انوالڈ ہے۔ ملک اسحاق کو کس نے مروایا؟ نبیل بھائی ملک اسحاق سے الیکشن میں کس نے کام کروایا؟ وہ ڈیفرنٹ صبح پروگرام دیکھیے گا، اس بار ہوش میں نہیں ہے آپ، صبح پروگرام دیکھیے گا، آپ ہوش میں نہیں ہے، کیا بات کر رہے ہیں؟ اپنی بات کو خود ہی نگیٹ کر رہے ہیں۔ ہوش میں ہوں بھائی جان، بھائی میں کہہ رہا ہوں صبح یہ پروگرام میرا بھائی دیکھے گا، میں فون پہ پوچھوں گا۔ اور بھائی ابھی کہہ رہے ہیں، آپ کے پاس کوئی ابھی کہہ رہے ہیں، ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ رینجرز کو اختیار نہیں دیا، ابھی کہہ رہے ہیں اختیار دیا۔ میں کہہ رہا ہوں رینجرز وہی ہے جو آپ کے دور میں تھی، گورنمنٹ بدلی ہے نا، آپ کی گورنمنٹ میں کچھ نہیں ہوا، ہماری دور حکومت میں سب کچھ ہو گیا۔ اچھا جی ذرا سیز فائر پلیز، سیز فائر، پولیس سے سارا کام آپ کرواتے ہیں۔ میں طارق فضل چودھری صاحب بات یہ ہے، میرے سوال کا جواب دے نا۔ آپ کے اپنے ایم این اے جو ہیں وہ خود الزام لگاتے رہے آپ کی اپنی اہم ترین وزارتوں کے اوپر پنجاب کی کہ کوئی مرڈر میں انوالو ہے، کوئی انتہا پسندی میں انوالو ہے، تو آپ اس کے بعد پھر کس طرح یہ بات کہتے ہیں کہ پروٹیکشن نہیں دے رہی پنجاب گورنمنٹ، جب وہ وزیر بھی اپنی جگہ موجود ہے اور آپ اپنے ایم این ایز کے بیانات کی انویسٹیگیشن بھی نہیں کراتے؟ کامران شاہد صاحب جی آپ علی محمد خان صاحب کی بات سنیں گے، پھر میں آگے چلوں گا ایم کیو ایم کے موقع پہ۔ جی علی محمد خان صاحب، میں چونکہ دل دکھی ہیں، لاہور میں لوگ شہید ہوئے ہیں، میں کوئی سیاسی بات نہیں کرنا چاہتا، صرف 2-3 باتیں ہیں جو کافی عرصے سے میں بھی یہ دہشت گردی پہ جو پروگرام ہوتے ہیں اس میں حصہ لیتا ہوں، تو کچھ نہ کچھ میرے بھی ذہن میں دیکھیں ایک بات یہ ہے، اسٹیٹ میں ایک ریاست میں غصہ ہونا چاہیے، ریاست کو کی یادداشت ہونی چاہیے۔ غصے سے کیا مطلب ہے میرا؟ غصے سے مطلب یہ ہے کہ جس طرح جب کسی ماں کے بچے کو مارا جائے وہ 7 جنموں تک یاد رکھتی ہے، نہیں بولتی۔ مجھے آج بھی یاد ہے سوات میں موسیٰ خان خیل کو دہشت گردوں نے مارا تھا، وہ نمائندہ تھا ایک اخبار کا، بڑے اخبار کا۔ اسی طرح جب ہمارے ایک لیفٹیننٹ جنرل کو شہید کیا گیا پنڈی میں، جو آنکھوں کے وہ سرجن تھے آئی تھنک اور حافظ قرآن تھے، اسی طرح جب ہمارے پنجاب کے شجاع خان زادہ صاحب کو شہید کیا گیا، میں تھوڑی سی 2 مثالیں دیے بس، اب آگے بات بڑھاتا ہوں۔ کیا اسٹیٹ نے وہ فائلیں داخل دفتر کر دی ہیں؟ کیا ان کے پیچھے وہ پرسسٹنس اور ریاستی غصہ اور ریاست کی وہ پرسسٹنس ہے کہ آپ نے اس کے پیچھے لگے رہنا ہے کہ جب تک میں اس کو پہنچے نہیں؟ اور تیسری امپورٹنٹ بات جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے، یہاں پہ ایک لفظ کامران شاہد صاحب یوز ہوتا ہے کاؤنٹر نیریٹو دہشت گردی کے خلاف، میں دوسرا لفظ استعمال کرتا ہوں،
करेक्ट नैरेटिव, सही बयानियां दें दहशत गर्दी के खिलाफ। वो लोगों को किस बात पे गुमराह करते हैं? वो कहते हैं कि ये जो हुकूमत है ये तो अंग्रेजी निज़ाम है, फलां है, और हम आपको इस्लामी निज़ाम। उसको बताएं कि ये मुल्क इस्लाम के नाम पे बना था और सही निज़ाम, ये हमारा आईन इस्लामी है अल्हम्दुलिल्लाह। Right. उनसे आप सही नैरेटिव लें, अली भाई आपका पॉइंट आ गया, गायब करें। ठीक, ये तो बहुत एक हमागीर मसला है, लेकिन मैं ये सोच रहा था आखिरी में एक बात नबील मैं भाई सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कामरान साहब, जितने वाकयात का अली मोहम्मद खान ने जिक्र किया है, 80% वाकयात के मुलजमान पकड़े जा चुके हैं। जी जी, कई पुलिस मुकाबले में मारे गए हैं, कई पकड़े जा चुके हैं। तारिक भाई एक मिनट, हुकूमत ने अपना जो है वो नहीं की, उसको मिसाल बनाएं। सारे यार मुझे एक बात बताओ, आप लोग मुझे एक बात बताएं, आज आपके डिफेंस मिनिस्टर ने क्या बयान दिया मुझे बताएं कि आप हमारे सबसे स्ट्रॉन्ग इदारा फौज के हवाले से, डॉन लीग्स के हवाले से आप कहते हैं कि इट्स अ हिस्ट्री नाउ, छोड़ दे उसको। हाँ जी, और ये जो है ये अब इसके ये फाइल अब क्लोज हो गई है। आप क्या पैगाम देना चाह रहे हो? आप हमारे फौजी इदारों को कंडेम करके इंटरनेशनली आप दुनिया को बता रहे हो कि हाँ हम पालते हैं टेररिस्ट और हमारे पास टेररिस्ट की नर्सरी है, और वो आप खबर फीड करवाते हो और वो खबर आप डॉन में लगवाते हो। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होती है, इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट नहीं आती और डिफेंस मिनिस्टर कहता है इट्स पार्ट ऑफ हिस्ट्री नाउ। ये आज स्टेटमेंट दिया ख्वाजा आसिफ ने। अब तारिक साहब उसका क्या जवाब देंगे? उनके इख्तियार में नहीं है। नहीं, मैं इनसे क्या पूछूं, उनके इख्तियार में नहीं, वज़ारत दिफा ने दे दिया। क्यों जी तारिक साहब, कुछ कहेंगे आप इस बारे में? वादे तो बड़े किए थे, पब्लिश हो गए। वजीर ये रिपोर्ट अभी आ रही है, चलते आ रही है, वॉक करती हुई हो गई थी। अब इसमें कितनी चीजें ऐसे रह गई हैं, छोड़े सर, छोड़े यहाँ पे नहीं लाया ठीक है, इनके इख्तियार में नहीं है, वज़ारत दिफा ने कह दिया, खत्म होगी बात। मंजर यहाँ पे आ जाएगी, बिल्कुल छोड़े जी, मंजर यहाँ पे क्या रिपोर्टें इतनी, वो सानिया मोल्टन की आज तक मंजर यहाँ पे नहीं आई। ये हमें पागल, हमें बेवकूफ समझते हैं। मैं जी एक ब्रेक लूंगा, उसके बाद नबील कबूल साहब आप तैयारी पकड़ लें। छोटे बच्चे हैं नबील भाई, तैयारी पकड़ ले। एमक्यूएम ने ऑनस्लॉट किया पीपल्स पार्टी पे करप्शन को लेकर, और ये वो मुद्दा है जो इल्जाम पीटीआई पीएमएलएन पे भी लगाती है। तो करप्शन पे हमागीर डिस्कशन करूंगा अभी मैं ब्रेक के फौरन बाद। इस प्रोग्राम के पहले से मैंने आपसे ये भी कहा था कि करप्शन इस मुल्क का सबसे बड़ा प्रॉब्लम। आज जस्टिस अजमत सईद साहब ने भी रिमार्क्स दिए कि वो भी इस पैनामा का मुकदमा कितना अहम है उनके लिए, करप्शन बहुत अहम इशू है। और आज एमक्यूएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वाइट पेपर सादिर फरमाया पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट। अली रजा आब्दी साहब, आपकी पार्टी ये कह रही है कि पीपल्स पार्टी की सूबा सिंध में हुकूमत का पिछले 9 साल दौर बदतरीन बद इंतजामी, बद नज़मी, बदनवानी से इबारत है, जिसकी मिसाल पाकिस्तान में मिलना मुश्किल है। करप्शन, बेईमानी, अकरवा परवरी, तासुब के जरिए ठेके और ये सब कुछ दिया गया। इस 9 साल में आप भी इनका हिस्सा थे, तो आपने ये हिस्से में शामिल थे या आप सिर्फ वजारत में थे और तमाशाई थे और वजारत की वजह से चुप थे उस वक्त? बहुत शुक्रिया कामरान। मैं ज़रा थोड़ा सा आज के इंसिडेंट पे भी बोलना चाहूँगा। एक तो पहली बात, बहुत मजम्मत करते हैं उसकी, और उसमें जो नीयतें हैं हमारी तीनों प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, जो एक सेंटर में है, प्रोविंस में है, पंजाब की, केपी की और सिंध की खास तौर पे, उस पर भी मैं कुछ कहना चाहूँगा कि देखिए, नेशनल एक्शन प्लान जब हमने सबने इंट्रोड्यूस किया था, उसके बाद सारे प्रोविंसेस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि अपने अपने इलाकों में वो किस तरह के रिफॉर्म्स लेके आते हैं और ऐसी तंजीमों को बैन करते हैं या फिर उनको वाज़े तौर पे उनके फाइनेंसर्स और फैसिलिटेटर्स को एलिमिनेट करते हैं। अब अनफॉर्चुनेटली केपी में अगर आप देखें तो 30 करोड़ रुपए दे दिए जाते हैं एक इंस्टीट्यूशन को जहां पे फादर ऑफ तालिबान कहलाए जाते हैं। इसी तरह कुछ कलादम तंजीमों के लोग आके चीफ मिनिस्टर से मिलकर अपने निसाब में तब्दीली कराते हैं। इसी तरह सेंटर में अगर देखें तो प्रोविंस के हिसाब से या फिर फेडरल गवर्नमेंट, जब इस्लामाबाद में चौधरी निसार साहब उन कलादम तंजीमों के लोगों से मिल रहे होते हैं जो कि कंट्रोवर्शियल हैं और जो कि बैंड हैं, जिसकी वजह से अगेन कंफ्यूजन होती है। मुश्ताक सुखेरा साहब अभी रिसेंटली बोले, परसों तक किसी एक निजी टीवी पे उन्होंने बताया कि जी हमने पंजाब से एलिमिनेट कर दी है, और इस तरह की जो तंजीम है, जो सेक्टेरियन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो खास तौर पे एलिमिनेट हो चुकी हैं, ऑल्दो ऐसी बात नहीं है। अपारा में के करीब भी एक बहुत बड़ा जलसा किया था इन्होंने, जिस वक्त पीटीआई को जलसा नहीं करने दे रहे थे, उस वक्त इनको इजाजत मिली थी। सिंध अगर आप आते हैं तो इसी के बाद करप्शन पे भी आऊंगा। सिंध पे देखिए कि जी शिकारपुर हो गया, सखर हो गया, सेवन हो गया, इन जगहों पे भी इसी तरह के हमले हुए हैं पिछले दिनों में। लेकिन
لیکن جب رینجرز کے اختیارات کے لیے ان کو انٹیریئر سندھ میں بھیجنے کی بات ہوتی ہے تو اس وقت پیپلز پارٹی اس کے سامنے دیوار بن جاتی ہے اور ڈیلے کرتی ہے اور پھر ان کو آپ نے تینوں کی ایسی کر دی. بالکل ٹھیک ہے. اب آپ ذرا میرے سوال پہ بھی آ جائیں پلیز. بالکل ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آگے بھائی. اگر اس میں جو ہم نے اب آپ نے جو آج وائٹ پیپر دیا ہے, بالکل ٹھیک ہے سر, یہ رسپونڈ کریں گے سارے پارٹیسپینٹ ون بائی ون. جی ٹھیک ہے. کس طرف پرائرٹیز ہیں اور کس طرف انٹرسٹ ہے. پچھلا 5 سال کا جو دور 2008 سے لے کے 13 تک کا ہم ضرور ان کے ساتھ تھے, لیکن آپ نے یہ بھی دیکھا کہ اس میں کئی دفعہ ہم اس گورنمنٹ سے باہر آتے رہے اور پھر واپس بھی جاتے رہے. کرپشن پہ کبھی باہر نہیں آ پائے. اس میں لوکل گورنمنٹ واز دا پرائم ایشو, اور اسی کے ساتھ ساتھ کرپشن اور یہ جو استحصال ہو رہا تھا سندھ میں خاص طور پہ اربن. اچھا بالکل ٹھیک. نبیل قبول صاحب, یہ اس کا جواب دے دیں جو آج وائٹ پیپر جاری کیا ہے. آپ لوگ کرپٹ ہیں, بدعنوان ہیں, بے ایمان ہیں, اقربا پرور ہیں, تعصب کے ذریعے ٹھیکے لیتے ہیں. بھائی کوئی چیز گندی ایسی ہے نہیں جو چھوڑی ہو آپ نے. نبیل بھائی یہ کیا زیادتی کی آپ نے؟ سنو کامران, میری بات سنو. جی جی, یہ تو دیکھیں, ہم چلو چور ہیں, ہم دہشت گرد نہیں ہیں, ہم چور ہیں, لیکن ہم پاکستان کو توڑنا نہیں چاہتے. انہوں نے وائٹ پیپر شائع کی ہے اور ہم ان کے خلاف بلیک پیپر شائع کرنے جا رہے ہیں. بات یہ ہے کہ یار بول کون رہا ہے؟ وہ لوگ بول رہے ہیں, وہ پارٹی. پہلے تو میں اپنے دوست کو علی کو مبارکباد دیتا ہوں کہ وہ دوبارہ ایم کیو ایم پاکستان میں آ گئے, کیونکہ بیچ میں وہ بھٹک گئے تھے, پھر لندن چلے گئے تھے, لیکن واپس آ گئے. لیکن میں ضرور یہ کہوں گا کہ جن کی گود میں ابھی آپ لوگ بیٹھے بھی ہیں اور جن کی آپ تعریفیں بھی کرتے ہیں, جو کہ مسلم لیگ نون ہے وفاقی حکومت کی, ان کی کرپشن کا کیس اتنا بڑا پاناما کا چل رہا ہے, اس کے خلاف تو کوئی وائٹ پیپر آپ لوگوں نے شائع نہیں کی ہے. ان کو تو آپ لوگوں نے ایشورنس دی کہ اگر آپ کے خلاف کوئی ایسا کوئی تحریک چلا جس میں اگر آپ لوگ کو کلین چٹ مل گیا اور لوگ سڑکوں پہ آئیں گے تو پھر ہم کم سے کم ان کا حصہ نہیں بنیں گے. آپ نے ایشورنس اسحاق ڈار کو دی ہے. تو یہ بات مجھے سمجھ نہیں آتی کہ بات بتائیں مجھے, تپڑ والی دونوں بیہوش ہو گئے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دہشت گرد ہے, اگر ہم کرپٹ ہیں لیکن یہ دہشت گرد ہیں, تو دونوں برابر ہو گئے. مطلب وہ اپنے حساب سے آپ برابر ہو گئے, وہ اپنے حساب سے برابر ہو گئے. ہم پہ الزام لگا رہے ہیں کہ کرپشن کا وائٹ پیپر. اول تو میں نے ان کا کوئی وائٹ پیپر دیکھا نہیں ہے. یہ میرے پاس ہے بھائی, اس کا نام ہے انصاف کی تلاش, شہری سندھ کا مقدمہ, یہ ابھی بھی آیا ہے. یہ دیکھ لیں نبیل بھائی, آپ کے لیے پوری بک ہے. یار ویسے نبیل قبول بھائی ایک بات بتائیں, نبیل بھائی ایک بات مائنڈ نہ کیجئے گا. علی بھائی ایک منٹ, نبیل بھائی یاد کریں آپ آئے تھے ہمارے پاس آڈینس بیس شو میں ہماری یونیورسٹی یو سی پی کے اندر, اور آپ نے جس دھڑلے سے الطاف حسین صاحب کی دہشت گردی کو کے الزامات کو اور اس کی دہشت گردی کو ڈیفینڈ کیا تھا. کبھی نہیں. آپ چلا کے دکھا دیں, آپ چلا کے دکھا. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ میں پسٹل لے کر نہیں آیا ہوں اور میں کوئی بوری میں آپ کو نہیں ڈالوں گا. آپ لوگ جو سوال کرنا چاہتے ہو, میں نے اسٹوڈنٹس کو کہا آپ کر سکتے ہیں. میں نے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کیا, بلکہ آپ مجھے ادھر پھنسانے کے لیے بلایا تھا آپ نے اتنی دور سے. اور آپ کی شرارت میں ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ آپ کا جو نام ہے نا, اس کا جو شو کا آن دا فرنٹ, آپ ہمیشہ بیک سے آتے ہیں. میں فرنٹ سے آتا ہوں. یہ جب آپ جہاز میں تھے نا ابھی نبیل بھائی, ابھی آپ جب جہاز میں تھے, جب آپ آ رہے تھے کراچی, یہ اس دوران ہی وائٹ پیپر ہے, اس وقت نہیں تھا جب میری آپ سے بات ہو رہی تھی. بہرحال یہ علی رضا عابدی صاحب نے الزام لگایا ایک بڑا سیویئر قسم کا, باقیوں پہ بھی. میں اس وائٹ پیپر کو ٹوائلٹ کا وائٹ ٹیشو پیپر سمجھتا ہوں. یہ تھوڑا غیر پارلیمانی ہو گیا ہے. علی رضا صاحب کچھ رسپونڈ کر رہے ہیں آپ نے, اس سے پہلے میں آگے جاؤں. وہ کہہ رہے ہیں بھائی ٹوائلٹ پیپر ہے, اس سے کچھ نہیں ہے, اور آپ تو دہشت گرد ہیں. یہ تو بڑی چھوٹی سی بات ہے, بڑا وزن ہے اس بات پہ. اس کا مطلب ہے, نہیں یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے. اس میں سندھ کی کروڑوں عوام کی استحصال ہوا ہے, اور اگر یہ وڈیرہ شاہی سے تھوڑے سے باہر نکلیں تو پھر شاید ان کو سمجھ میں آئے کہ اربن سندھ کس مصیبت سے گزرا ہے اور اس کی وجہ سے سندھ میں کیا ڈیپریویشن ہے. یہ وائٹ اس کو ٹیشو پیپر سمجھتے ہیں. تو دیکھیے قائم علی شاہ صاحب نے کہا ہے کہ جی ہم 1 نہیں 10 وائٹ پیپرز نکالیں گے متحدہ کے خلاف. تو وہ اب کیوں نکالیں گے جب ہم آلریڈی ایک پیپر لاتے ہیں اس کے بعد؟ یہ تو اس سے پہلے بھی یہ کام کر سکتے تھے. تو یہ ٹیشو پیپر تو میرا اس کا مطلب ہے کہ یہ قائم علی شاہ صاحب جو ہے وہ پھر میں ذرا اس پہ بھی بالکل ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹ آ گیا. تو قائم علی شاہ تو پھر اس کا مطلب ہے پورے رول لے کے آنا چاہ رہے ہیں. بالکل صحیح. علی محمد خان صاحب آپ رسپونڈ کر دیجئے. انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ لوگ لیکچر دے رہے ہیں دہشت گردی کے اوپر اتنے بڑھ کے, آپ تو خود دہشت گردوں کے ساتھ ہیں, پتہ نہیں کس مدرسوں کو آپ نے کن دہشت گردوں کو فنڈنگ کی ہے. علی رضا عابدی صاحب رسپونڈ کر دیجئے اس کو. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے, ادھر 2 علی بیٹھے ہیں, علی محمد اور علی رضا.
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک قوم کے زوال کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ غیر اہم باتیں اہم ہو جائیں اور اہم باتیں غیر اہم۔ اس وقت اہم بات یہ تھی کہ دہشت گردی ہوئی تھی لاہور میں، آج ہوئی ہے، اور اس پہ گفتگو کرنی تھی کہ نیشنل ایکشن پلان پہ کتنا عمل ہو رہا ہے اور کتنا ہونا چاہیے۔ میں نے شروع میں ہی ایک لکیر کھینچی اور ایک بات آپ کو کی کہ میں یہ سمجھتا ہوں، اور اس وقت علی رضا بھی بیٹھے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو 22 اگست کی سپیچ الطاف حسین نے کی اور اس کے بعد جب یہ فاروق ستار صاحب اور ان کی جماعت کے لوگوں سے دور ہوئے تو میں نے اس وقت ہی لائن لی تھی، اور مجھے خوشی ہے کہ میرے لیڈر چیئرمین عمران خان نے وہی بات کی تھی جو میں نے پھر بعد میں کی، کہ جب ایم کیو ایم پاکستان، ایم کیو ایم لندن کی گولی اور دہشت گردی کی سیاست سے دور ہو رہی ہے تو ان کو سپیس دیں تاکہ قومی دھارے میں آ کے پاکستان کی پراپر سیاست کر سکیں۔ ٹھیک ہے، ابھی بھی پچھلے ہفتے الطاف نے وہ بات کی جو اس نے انڈیا سے پھر ہیلپ کی بات کی، تو میں سمجھتا ہوں ایک فیصلہ آپ کر لیں کہ ہم سب پاکستانی جو ادھر مین جماعتوں کو ریپرزینٹ کریں، خاص کر 3 بڑی جماعتوں کے ریپرزینٹیٹیو بیٹھے ہیں اور ایک سندھ کی، خاص کر اربن سندھ کی سب سے بڑی شاید جماعت ہے، تو ایک میں تو اس پہ کلیئر ہوں کہ ہم میں چاروں میں سے کوئی دہشت گردوں کا نہ سہولت کار ہے نہ دوست ہے۔ یہاں گفتگو یہ ہو رہی ہے کہ کہاں کون کون سی حکومت اور مرکزی حکومت کی رسپانسبلٹی زیادہ اس لیے بنتی ہے کہ ایف آئی اے، انٹیلیجنس کے ادارے اور جو بڑے ادارے بھی ہیں کاؤنٹر ٹیررزم کے، سب رپورٹ مرکزی حکومت کو کرتے ہیں۔ یہاں پہ سوال یہ اٹھتا ہے، یہاں پہ سوال یہ اٹھتا ہے کامران شاہد، یہاں پہ سوال یہ اٹھتا ہے یہاں پہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ انہوں نے، میں صاف بات کرنے کا عادی ہوں، مدرسہ حقانیہ کی بات کی، کیا مدرسہ حقانیہ بین ہے؟ کیا حقانی صاحب جو ہیں ان پہ پابندی ہے؟ کیا پروسکرائبڈ آرگنائزیشن ہے؟ اگر ہیں تو سب سے پہلے مرکزی حکومت سے پوچھیں پھر مدرسہ کیوں چل رہے؟ دیکھیں بالکل وہ پروسکرائب نہیں ہے، بالکل بین نہیں ہے، اور پرویز خٹک صاحب نے کوشش کی ہے کہ ان کو اور بھی آپ مین فریم میں لائیں۔ یہاں پہ صرف ایک سوال اٹھتا ہے، یہاں پہ صرف ایک سوال اٹھتا ہے اور وہ ہم سب سے ہے، وہ سر میرا خیال ہے ایک سے بعد یہ 10واں سوال اٹھ رہا ہے کہ آج نبیل بھائی ایک منٹ، نبیل بھائی ایک منٹ، میں پوری کر لوں، ایک منٹ، میں آخری بات، کامران شاہد صاحب، آج لاہور میں کچھ لوگ شہید ہوئے ہیں، کچھ گھروں میں ماتم ہے، اور اگر اس پروگرام میں آج کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی ہے تو اس کو اپنے ضمیر کے آئینے میں جواب ضرور دینا چاہیے۔ آج مسکرانے کا اور مذاق کا دن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، طارق فضل چودھری صاحب رسپونڈ کر دیجئے کہ جو الزامات بیسیکلی لگائے علی رضا عابدی صاحب نے، کہ یہی پوزیشن ہے خاص طور پہ خیر پختونخوا میں، اور آپ کے ہاں باتیں تو آپ بڑی بڑی کریں دہشت گردی کے خلاف؟ لیکن گزارش یہ ہے جی کہ ابھی اپنے وائٹ پیپر پہ بات کی اور اس میں جو ریمارکس آپ نے دیکھے وہ بھی آپ نے سنے گبول صاحب کے، گزارش یہ ہے کہ اب ایک جماعت دوسرے کے خلاف وائٹ پیپر چھاپے، بلو پیپر چھاپے، گرین پیپر چھاپے، اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ فائدہ اس لیے نہیں ہے کہ پاکستان کی عوام ساری جماعتوں کو جانتی ہے، ان کے کردار کو جانتی ہے، ان کے طرز سیاست کو جانتی ہے، اور وہ یہ بھی جانتی ہے کہ ان جماعتوں نے الیکشن میں کیا وعدے کیے تھے اور یہ اپنے وعدوں کی تکمیل کتنی کر رہے ہیں، یہ ڈیلیور کتنے کر رہے ہیں، پرفارم کتنا کر رہے ہیں۔ اس لیے ایک دوسرے کے خلاف یہ رنگ برنگے پیپر چھاپنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، میں تو اسے بیکار بات سمجھتا ہوں۔ آپ دیکھیں گے کہ الیکشن میں ایک دفعہ پھر عوام آپ کو بتائیں گے کہ اصلی پیپر جب ان کے سامنے آئے گا ووٹ کی شکل میں، وہ بالکل صحیح جگہ پہ نشان لگائیں گے ووٹ کی شکل میں۔ فیڈرل گورنمنٹ کے خلاف بھی وائٹ پیپر آ رہا ہے۔ جہاں تک امن کا تعلق ہے، جہاں تک امن کا تعلق ہے، ملک میں کتنا امن آیا ہمارے دور میں، میں تمام پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو اس میں میں سمجھتا ہوں میں کریڈٹ دیتا ہوں اپنی لیڈرشپ کی طرف سے، انہوں نے ہمارا ساتھ دیا، مل کے ہم نے کام کیا اور نتائج آئے ہیں۔ ہم نے صرف باتیں نہیں کی، ہم نے صرف دھرنے نہیں دیے، صرف گالیاں نہیں دی۔ آپ نے گالیاں نہیں دی، گالیوں کا جواب گالی کے طور پہ آپ کے بہت سے لوگوں نے دیا ہے، آپ نے شاید نہیں دیا ہوگا۔ اب میں کیا نام لوں؟ علی بھائی یہ بات بتا دیجئے کہ لوگوں کو بڑی تشویش ہے کہ جب سے الطاف حسین صاحب ایکسپوز ہوئے پاکستان کے خلاف، لیکن آپ کی پارٹی الگ ہوئی ہے، لیکن پھر بھی آپ کے کچھ ایلیمنٹس ایسے ہیں بھڑ بڑھ کے ان کے ساتھ آنے کا کرتے، تو آپ ایک تو نہیں ہے الیکشن کے موقع پہ، آپ ایک تو نہیں ہو جائیں گے؟ یہ تسلی دے رہے ہیں آپ پاکستانی قوم کو نا کہ ایک ہی ہیں علی صاحب، الطاف حسین صاحب کے ساتھ تو نہیں ہیں آپ لوگ؟ دیکھیے ابھی آپ نے مجھے بلایا ہے اس پہ وائٹ پیپر پہ نا، اور آگے کا میں آپ کو نہ میں نجومی ہوں، نہ میں کوئی آپ کو آگے کی انڈیکیشن دے سکتا ہوں، نہ میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ کس طرف جائے گا، لیکن میں جو آپ سے بات کروں گا وہ یہ کہوں گا کہ زیادہ بڑی اور خطرناک دہشت گردی جو ریلیجس دہشت گردی جو پاکستان میں ہے، جس کو بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ریلیجس دہشت گردی ہے، جس کو اسلام کا نام لے کے اللہ اکبر کہے کہ
کے اپنے آپ کو پھاڑا جاتا ہے اور بے شمار لوگوں کو شہید کیا جاتا ہے. یہ ابھی سے نہیں, اور یہ پچھلے 10-12 ٹارگٹ کلنگ کی سال سے دہشت چل گردی رہی میں کیا ہے. فرق اور اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا, بھائی یہ بتا دیجئے الطاف حسین صاحب کے الزامات ہیں ان میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی بالکل الزامات ہیں. اور پھر ایک تو کہتا ہے نا کہ جو کہ اٹیک کرنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ جی میں نے کیا اور میں نے کرنے کے بعد اس پہ وہ اخباروں میں بھی لکھواتا ہے, وہ نیوز چینکرز کو بھی بھیجتا ہے کہ یہ میرا کلیم ہے. آج کا بھی جو کلیم ہے کبھی جماعت احرار کہتی ہے, کبھی جماعت طالبان کہتے ہیں, لیکن ان سے تو یہ ہمارے علی محمد صاحب جو ہیں اور پی ایم ایل این جو ہے بڑی کوششیں کر کے ان سے رابطے کرتی ہے. رابطے کرنے کے بعد ان لوگوں سے بات چیت ڈائیلاگ میں لایا جاتا ہے. جو لوگ ان کو مار رہے ہوتے ہیں, جو کہ ہزاروں لوگوں کو پاکستان میں شہید کر چکے ہیں, اگر آپ سمجھتے کوئی غدار ہے, بات بالکل کلیئر ہے, پاکستان کی قوم اس بات سے واقف ہے. یار آپ نے کیا کیا ہے طارق فیض چودھری صاحب, کوئی غدار ہے تو آپ نے ان کو بین کر دیا ہے. بہرحال نبیل قبول صاحب آپ کے خیال میں پاکستان مجھے آواز نہیں آ رہی, بہت کسی غدار کے ساتھ نہیں چلے گی, یہ میرا یقین ہے. نبیل قبول صاحب آپ کے خیال میں الیکشن کے موقع میں الطاف حسین اور ایم کیو پاکستان ایک ہو جائے گی؟ کیونکہ آج بھی مذمت نہیں کرتے علی رضا عابدی صاحب, وہ کہتے ہیں میں اس ایشو میں نہیں آیا ہوا. میں دیکھیں نا, نہیں مجھے صحیح آواز نہیں آ رہی. کیا مجھ سے پوچھ رہے ہیں نبیل سے؟ قبول صاحب سے پوچھ علی سے میں صرف اتنا علی سے ایک سوال کرتا ہوں کہ علی ایم کیو ایم پاکستان میں تھے, بیچ میں کچھ دنوں کے لیے ایم کیو ایم لنڈن میں چلے گئے, پھر دوبارہ ایم کیو ایم پاکستان میں آ گئے. میں ایک سوال ان سے صرف کرتا ہوں کہ جو الطاف حسین نے بیان دیا پاکستان کے خلاف, جس کو ہم سمجھتے ہیں غداری کے مرتبے ہوئے, وہ غدار ہے نہیں ہے؟ کیا یہ الطاف حسین کو غدار سمجھتے ہیں علی صاحب؟ آپ کمنٹ کریں گے علی رضا عابدی صاحب, اس کا جواب مجھے دے دیں. الطاف حسین کو غدار سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ یہ بھی دہشت گردی کی اس میں کامران جی بھجن کامران, میں آپ کے شو میں آیا ہوں, ان کے سوالوں کے میں جواب نہیں دوں گا. ان سے کہیں میرے ہوٹل پہ آ کے کھانا جو کھایا تھا اس کے پیسے دے کے جائے. بالکل ٹھیک ہے جی. ایک آج کا پروگرام تھا ویوز دہشت گردی کے اوپر. امید کرتے ہیں کہ کبھی بھی ہم دہشت گردی کے اوپر پروگرام نہ کریں. آپ نے سب کے کمنٹ سن لیے, ہمیں کل تک دیجیے اجازت.